خواتین پہ نہیں ہوا. وہاں پہ دو چیزیں ہیں. آپ اسلام آباد گئے ہیں, وہاں پہ نظم رکھنا دونوں طرف کی ذمہ داری ہے, پولیس کی بھی اور جو مارچ کرنے آئے ہیں. وہاں پہ لوگ تھے, انہوں نے ماسک ڈالے تھے, اور یہ کیپٹل ہے, ڈپلومیٹک کور ہے, سپریم کورٹ کی بلڈنگز ہیں, پاور سیٹ ہے. وہاں کی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واٹر کینن استعمال کرے. لہٰذا یہ نیریٹو ہی غلط ہے کہ خواتین کو انہوں نے نشانہ بنایا. کوئی خاتون کو نہیں بنایا گیا. یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اور ان کو کیش کرنے کی ناکام کوشش. جی, پہلی بات یہ کہ یہ دہشت گردوں کے سہولتکار ہیں, ان کا سیاسی وائس ہے, انہیں پلیٹ فارم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان ایکسیپٹیبل ہے. اگر پاکستان کی ریاست شمبے اور بنگلزئی جیسے دہشت گردوں کو معاف کر سکتی ہے تو یہ چھوٹے موٹے کمپلینس کیوں ایڈریس نہیں کرے گی؟ اس کے بعد یہ مارچ, یہ دھرنا وہاں بیٹھا, ہم نے پھر بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے ان کے مرضی کے مطابق انویسٹیگیشن لانچ کیا اور ان لوگوں کے خلاف انکوائری کی جو یہ چاہتے تھے. اس کے علاوہ ان لوگوں کو ہم نے سسپینڈ بھی کیا. اب ان کے مطالبات کسی کی سمجھ میں نہیں آتے. سی ٹی ڈی کو ڈس آرم کرنے کا مطالبہ انجینوس ہے, یہ ریاست پاکستان کو ڈس آرم کرنے کے مترادف ہے. کوئی بھی ریاست اپنے کسی ادارے کو ڈس آرم نہیں کر سکتی. اگر تربت میں ایک سال میں تقریباً 150 دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں تقریباً 66 لوگ شہید ہوتے ہیں, تو کوئی بھی ادارہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ مٹھی بھر لوگوں کا یہ ڈیمانڈ مانا جائے کہ ریاست کو ڈس آرم کیا جائے. پھر ان کا موڈس آپرینڈائی, طریقہ کار کیا تھا؟ یہ وہاں سے آئے کوئٹہ جو جواز نہیں بنتا, پھر یہ گئے ان علاقوں میں, جانا چاہتے تھے اسلام آباد, لیکن ان بلوچ ڈومینیٹڈ ایریاز میں گئے جہاں پہ پری پلان کے تحت وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو پلانٹ کیا تھا, اور ان کے لوگ وہاں سے نکلے اور انہوں نے اس پورے علاقے کو, یعنی روڈ کو, شاہراہوں کو بند کرنے کی کوشش کی. کوہلو میں ان کا کوئی تک نہیں بنتا. پھر یہ واپس ڈی آئی خان آئے جہاں پہ پی ٹی ایم کے لوگوں نے ان کو جوائن کیا. وہاں سے وہ پھر, یعنی اس کا اسٹریٹ روٹ تو جو کا راستہ ہے, لیکن وہ ادھر سے گھوم کے پھر تونسا گئے, پھر ڈیرہ غازی خان گئے, اور پھر واپس ڈی آئی خان سے اسلام آباد کے لیے گئے. تو ان کا ایجنڈا بالکل ہمیں معلوم ہے, یہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہوں گے. لہذا کوئی بھی ایسی سہولت کاری برداشت نہیں کی جائے گی, چاہے اس کے لیے کوئی بھی بیانیہ, چاہے وہ مظلومیت کی بنیاد پہ بنایا جائے یا کوئی اور طریقے سے بنایا جائے. بلوچستان کو ہم امن کا گہوارہ بنائیں گے. جو لوگ ریاست پاکستان نے کشادہ دل کا مظاہرہ کر کے ان لوگوں کو بھی یعنی مین سٹریم کیا جو بڑے دہشت گرد تھے, جن پہ سیریس ایلیگیشنز تھے. جس طرح میں نے اشارہ کیا, اگر پاکستان کی ریاست شمبے اور بنگلزئی جیسے دہشت گردوں کو معاف کر سکتی ہے تو یہ چھوٹے موٹے کمپلینس کیوں ایڈریس نہیں کرے گی؟ ان لوگوں کے چھوٹے گریوینسز کیوں ایڈریس نہیں کریں گے؟ لہٰذا یہ ریاست پاکستان کو ایک ایجنڈے کے تحت ڈاک میں کھڑا کرنا ہے, فریم کرنا ہے, چارج شیٹ کرنا ہے, جس کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی. بہت شکریہ. خواتین پہ نہیں ہوا. وہاں پہ دو چیزیں ہیں. آپ اسلام آباد گئے ہیں, وہاں پہ نظم رکھنا دونوں طرف کی ذمہ داری ہے, پولیس کی بھی اور جو مارچ کرنے آئے ہیں. وہاں پہ لوگ تھے, انہوں نے ماسک ڈالے تھے, اور یہ کیپٹل ہے, ڈپلومیٹک کور ہے, سپریم کورٹ کی بلڈنگز ہیں, پاور سیٹ ہے. وہاں کی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واٹر کینن استعمال کرے. لہٰذا یہ نیریٹو ہی غلط ہے کہ خواتین کو انہوں نے نشانہ بنایا. کوئی خاتون کو نہیں بنایا گیا. یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اور ان کو کیش کرنے کی ناکام کوشش. جی, پہلی بات یہ کہ یہ دہشت گردوں کے سہولتکار ہیں, ان کا سیاسی وائس ہے, انہیں پلیٹ فارم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان ایکسیپٹیبل ہے. ہمارا بیان یہی ہے, آج بھی یہی ہے, کل بھی یہی تھا. دوسری بات یہ کہ لا اینڈ آرڈر ہماری ذمہ داری ہے. ہم ابھی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بلوچستان کے جو مین شاہراہ ہیں ان کو کرپل کریں, اور اس کے خلاف انتظامی لحاظ سے کارروائی ہوگی اگر اس طرح کے واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں. کون ہے چھوٹے؟ ان کے ایڈریس تو ہو گئے ہیں. ہم نے ان کے ایف آئی آر بھی وہاں پہ ہم نے کروائی تھی, پھر بھی ہم نے کمیٹی بنائی, پھر بھی ہم نے لوگوں کو سسپینڈ کیا. اب آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں, ان کو کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی صفائی کے لیے بھی انویسٹیگیشن کے سامنے بیٹھیں؟ اور کون سے مطالبہ؟
لایا جا سکتا ہے تو کیوں وہ جو افراد لاپتہ ان کو چارج شیٹ کرنے دیکھیے دوسرا کوشچن یہ کہ سی ٹی ڈی اس قدر پاورفل ہے کہ اس کے خلاف کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہو پاتی. لاپتہ افراد بی ایل اے اور باقی دہشت گردوں کے کیمپ میں، اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے ہمارے سامنے لائیں. دوسری بات یہ کہ وہ ایک سیاسی سلوگن ہے، الیکشن آ رہے ہیں، سیاسی کمپرس پارٹیاں اس کے پیچھے ہیں، وہ ایک سلوگن کے طور پہ ہر الیکشن میں استعمال کرتی ہیں، لہٰذا اس کو ایک چارج شیٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اگر ایک شخص جس پہ چھوٹا الزام ہے مقابلے میں شمبے اور بگلزئی پہ، تو ریاست فراختیری کا مظاہرہ کیوں نہیں کرے گی؟ مجھے تو اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ سیاسی بیانیہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو سکتا ہے جس کا وکٹم یا پروپیگنڈے کا شکار ہم نہیں ہو سکتے، آپ نہیں ہو سکتے. اور اس سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ مطالبات سی ٹی ڈی کے حوالے سے ایک ریاست کا ایک ستون ہے، وہ ایک ادارہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا. اب کاؤنٹر ٹیررزم ایک صوبائی ادارہ ہے، صوبائی سویلین گورنمنٹ ہے، فوج بھی نہیں ہے، آرمی بھی نہیں، انٹیلیجنس ایجنسی بھی نہیں، جس پہ لاتعداد الزامات ماضی میں لگتے تھے، ان کو ہم نے وڈرا کیا. اسی لیے کیا کہ صوبائی گورنمنٹ اپنے مسائل لا اینڈ آرڈر کے وہ خود ہینڈل کر سکے. رہی یہ بات کہ آپ نے کسی پہ الزام لگایا جس کے بارے میں ایک ناؤن دہشت گرد ہے جو بی ایل اے کے ایجنڈے میں دفن ہوا ہے، اب آپ اس کی وکالت آپ مارچ کے نام پہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا طریقہ کار ہے، ایک انکوائری ہم کریں گے کسی بھی اس لیول پہ وہ ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو ہم ایک مسلح کنفلکٹ کی صورتحال میں ہم سی ٹی ٹی کو ڈسارم کر سکتے ہیں. آپ تو ریاست آپ تو صرف مت کی بات کر رہے ہیں، میں ایک مت کو ایکسپلوٹ کر رہا ہوں. کون ہے ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے، وہ تو افغانستان میں ہے، وہ انڈیا میں ہے. جان صاحب 2006 کے بعد پہلی دفعہ بلوچستان میں کوئٹہ سے لے کر اب چوکی تک یعنی 600 کلومیٹر کا جو لوگ ہیں یہ نکلے ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا. کوئی لاکھوں لوگوں نے نہیں کیا. میرے پاس منگوچر کا، ہب کا، کلات کا سارا ڈیٹا ہے. ڈی سی 6 ڈی سی سے میں نے ڈیٹا لیے. چند ینگ لڑکے 2 درجن 3 درجن کے روڈ پہ آئے، ہم نے فراختیری کا مظاہرہ کر کے انہیں کچھ نہیں کہا. 2 منٹ میں وہاں پہ لوکل انتظامیہ ان کو یعنی ڈسپس کر سکتی ہے. یہ ایگزیجریشن آپ نہ کریں کہ بلوچ عوام لاکھوں میں خدا کو مانو. تھینک یو سو مچ جی، بڑی مہربانی. یہ جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ مطلب آپ ظاہر کر رہے ہیں بلوچستان حکومت کی جانب سے کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، تو وفاقی حکومت جو مذاکرات کر رہی ہے بلوچستان حکومت کو ڈسون کرتی ہے. دیکھیے ہم نے ان کے ساتھ آلریڈی ان کے مطالبات مانے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے.